آقا علیہ السلام کو جب حلیمہ سعدیہ لے کر کے اپنے قبیلے میں پہنچیں تو اتنی برکتیں حاصل ہو گئیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہر چیز میں برکتیں ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے جانوروں میں بھی برکتیں ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے اندر اتنا دودھ پیدا ہو گیا، اتنا دودھ پیدا ہو گیا کہ دودھ نکالتی جاتی لیکن بکریوں کا دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ گھر کے برتن کم پڑ جایا کرتے لیکن دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی برکتیں تھیں۔ عزیزان گرامی، ایسی برکتیں ہمارے آقا علیہ السلام کی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر پوری رات روشن رہتا، پوری رات روشن رہتا۔ لوگ آتے، حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کی عورتیں آتی اور آنے کے بعد کہتی کہ اے حلیمہ سعدیہ بتاؤ تو صحیح، پوری رات تمہارا گھر روشن رہتا ہے، پوری رات تمہارے گھر میں چراغ جلتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو تمہارے گھر میں روشنی تک نہیں ہوتی تھی، پہلے تمہارے گھر میں اندھیرا رہتا تھا، لیکن اب تو پوری رات تمہارے گھر میں چراغ جلتا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اے حلیمہ سعدیہ بتاؤ تو صحیح۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی کہ اے میرے قبیلے کی عورتوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، سنو، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ میں کوئی امین نہیں ہوئی ہوں، بلکہ جب سے میں محمد کو اپنے ساتھ لے کر کے آئی ہوں، یہ محمد کے قدموں کی برکتیں ہیں، یہ محمد کے قدموں کی برکتیں ہیں کہ جب سے ان کا قدم میرے گھر پہ آیا ہے، جب سے انہوں نے اپنا قدم میرے گھر میں رکھا ہے، میرے گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہونی شروع ہو گئی ہیں، میرے گھر میں برکتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، میرے جانوروں میں اتنا دودھ پیدا ہو گیا ہے، یہ محمد کے قدموں کی برکتیں ہیں، اور میرا گھر پوری رات روشن رہتا ہے۔ تو میں کوئی چراغ نہیں جلاتی ہوں، بلکہ یہ محمد کے قدموں کی برکتیں ہیں، یہ محمد کی برکتیں ہیں کہ ان کی وجہ سے پوری رات میرا گھر روشن رہتا ہے، پوری رات میرا گھر نور سے منور رہتا ہے۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی برکتیں ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پر، میرے آقا علیہ السلام کی اچھی پرورش کر رہی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ۔ جب میرے آقا علیہ السلام بڑے ہوئے، جب بولنے کے قابل ہو گئے میرے آقا علیہ السلام، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے اماں حلیمہ، ہمارے اور بھائی دکھائی نہیں دیتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے اور بھی بچے تھے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور بھائی کہاں رہتے ہیں؟ پورے دن دکھائی نہیں دیتے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بیٹا، وہ پورے دن بکریاں چراتے ہیں، وہ بکری چرانے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے اماں حلیمہ، میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اکیلا رہتا ہوں دل نہیں لگتا، میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حلیمہ نے اپنے سینے سے لگایا نبی کریم کو، اور سینے سے لگانے کے بعد کہتی ہیں بیٹا، تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، تمہارا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے، تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گی تمہاری ماں کو؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہاری والدہ حضرت آمنہ کو میں کیا جواب دوں گی؟ اس لیے بیٹا تم میرے پاس ہی رہو گے، میں تمہیں اپنی نگاہوں سے دور نہیں کر سکتی، کیونکہ تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، اس لیے بیٹا میں تمہیں کہیں نہیں بھیج سکتی۔ عزیزان گرامی، لیکن میرے آقا نے جب زیادہ اصرار کیا تو میرے آقا علیہ السلام کو دوسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ میں بکری چرانے کے لیے بھیج دیا۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کی شان دیکھیے، جیسے ہی بکریوں کو گھر سے باہر کیا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے بھی اپنا قدم گھر سے باہر نکالا، لیکن بکری چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، بکری آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب بڑے پریشان ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی بڑے پریشان، اور ان کے بچے بھی بڑے پریشان کہ آج کیا معاملہ ہے، بکری آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ روزانہ بکری تو خود بخود چلنے لگتی تھی، لیکن آج بکری آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔
عزیزان گرامی دیکھیے وہ جانور ہیں انہیں بھی معلوم ہے، وہ جانور ہیں انہیں بھی نبی کی تعظیم کا معلوم ہے۔ عزیزان گرامی پھر کسی نے پکار کر کہا کہ اے حلیمہ سعدیہ، یہ محمد کی تعظیم کو سمجھ رہے ہیں، محمد کو آگے کرو تب بکری چلیں گی، اگر تم محمد کو پیچھے کرو گی تو بکری چل نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی جب نبی کریم کو آگے کیا گیا تو بکری نے چلنا شروع کر دیا، بکریوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھیے بکری ہیں، جانور ہیں، عزیزان گرامی پھر بھی وہ نبی کریم کی تعظیم کو سمجھ رہی ہیں، پھر بھی وہ نبی کریم کی شان کو سمجھ رہی ہیں۔ یعنی بکریاں اپنی زبان حال سے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اے دنیا والو، ہم جانور تو ہیں، ہم جانور ہیں، لیکن ہمیں نبی کی تعظیم کا معلوم ہے، ہمیں نبی کی شان کے بارے میں معلوم ہے۔ ارے نبی ہمارے پیچھے چلیں اور ہم نبی کے آگے چلیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم نبی کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور نبی کو اپنے آگے آگے چلائیں گے۔ عزیزان گرامی دیکھیے یہ نبی کی شان ہے کہ جانور بھی میرے مصطفیٰ کریم کی تعظیم کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان۔ اب عزیزان گرامی بکری نبی کریم کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، میرے آقا علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں۔ اب میرے آقا روزانہ بکری چرانے جایا کرتے تھے عزیزان گرامی، لیکن میرے آقا کے جانے کی برکتیں ایسی برکتیں ہو گئیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے اور بھی بچے کہتے ہیں کہ اے اماں حلیمہ، مصطفیٰ کریم کی، اے اماں حلیمہ، محمد کی تو بڑی برکتیں ہیں۔ پہلے ہم بکری چرانے جایا کرتے تھے تو بکری کبھی کسی کے کھیت میں منہ مارا کرتی تھی، کبھی کسی کا نقصان کیا کرتی تھی، کبھی کسی کا نقصان کیا کرتی تھی، لیکن جب سے ہم نے محمد کو اپنے ساتھ میں لیا ہے اب بکری کسی کا نقصان نہیں کرتی ہیں، بلکہ سیدھی جاتی ہیں اور سیدھی آ جاتی ہیں۔ پہلے ہم کو بکریوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا، پہلے ہم بکریوں کا دھیان رکھتے تھے، لیکن اب بکری بالکل سیدھی چلتی ہیں، نہ کوئی ادھر بھاگتی ہے نہ کوئی ادھر بھاگتی ہے، بلکہ یہ محمد کی برکتیں ہیں۔ بکری بالکل سیدھی چلتی ہیں، یعنی ایسے چلتی ہیں جیسے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، اس طریقے سے بکریاں چلتی ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیے یہ نبی کریم کے برکتیں ہیں، نبی کریم کی تعظیم کو جنگل کے جانور بھی اور نبی کریم کی تعظیم کو یہ جانور بھی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کریم کی عظمتیں کیا ہیں، نبی کریم کا مقام کیا ہے، نبی کریم کی شان کیا ہے۔ عزیزان گرامی حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچے کہتے ہیں اے اماں حلیمہ، محمد کی تو بڑی برکتیں ہیں، یہ میرے نبی کریم کے قدموں کی برکتیں ہیں۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بیٹا محمد کا خیال رکھنا، محمد کا دھیان رکھنا، محمد کو اپنی نگاہوں سے اوجھل مت ہونے دینا۔ عزیزان گرامی دیکھیے اب حضرت حلیمہ سعدیہ کے اور بھی بچے ہیں لیکن مصطفیٰ کریم کا خیال رکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں۔ تو میرے نبی کی شان تو یہ ہے جیسے ہی میرے نبی کریم بکری چرانے کے لیے گئے تو جنگل کے سارے جانوروں کو معلوم ہو گیا، تو عزیزان گرامی جنگل کے جانور آتے اور نبی کے سامنے اپنا سر جھکا دیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی حضرت حلیمہ سعدیہ کے اور بچے وہ ڈر جایا کرتے، وہ بڑے خوف کھا جایا کرتے تھے اور گھر پہ آ کے کہتے تھے کہ اے اماں حلیمہ ہم بڑے ڈر جاتے ہیں، ہمیں خوف آ جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب محمد کو ہم اپنے ساتھ لے کر کے گئے تو جنگل کے بڑے بڑے جانور آتے ہیں اور محمد کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، یعنی شیر کتنا طاقتور ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے اور آنے کے بعد اپنا سر جھکا دیتا ہے اور سر جھکانے کے بعد پھر واپس چلا جاتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے بیٹو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محمد ہے، محمد یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ جنگل کے جانور اس محمد کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، محمد کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو دیکھیے میرے عزیزوں، ارے جنگل کے جانور بھی جس محمد کی تعظیم کریں، جس محمد کو سلام کریں، تو اس محمد کی شان کیا ہوگی، اس محمد کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اب عزیزان گرامی یہ سلسلہ چلتا رہا، میرے آقا علیہ السلام بکری چرانے کے لیے جایا کرتے، لیکن میرے آقا علیہ السلام ایک دن بکری چرانے کے لیے نہیں گئے،
اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے اور بچے بکری چرانے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، جیسے ہی اپنی بکری جنگل میں لے کر کے گئے تو ایک جنگل کا شیر آیا اور آنے کے بعد ایک بکری کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے بل میں لے کر کے چلا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچے دوڑے دوڑے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اماں حلیمہ بڑا غضب ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بیٹا بتاؤ کیا ہو گیا؟ تو بتاتے ہیں اے اماں حلیمہ ایک شیر آیا اور ہماری بکری کو اٹھا کر کے لے گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم کو اپنے ساتھ میں لیا اور لینے کے بعد جنگل میں پہنچ گئی جہاں بکری چرتی تھی، وہاں لے کر کے پہنچ گئی۔ عزیزان گرامی دیکھیے میرے مصطفیٰ کی شان کیسی شان ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام کیسا مقام ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جیسے ہی نبی کریم کو اپنے ساتھ لے کر کے گئی، میرے نبی کریم نے جنگل میں جانے کے بعد آواز لگائی کہ اے جنگل کے شیروں جتنے بھی ہو سب میرے پاس میں آ جاؤ۔ تو جیسے ہی آواز لگانی تھی تمام جنگل کے شیر اپنے ساتھ میں بکری لے کر کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے آواز لگائی تو جنگل کے تمام شیر اپنے ساتھ میں بکری کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جیسے ہی آواز لگائی تو جنگل کے تمام شیر اپنے ساتھ میں بکری لے کر کے آ رہے ہیں۔ بکری لے کر کے آئے اور مصطفیٰ کریم کے سامنے آئے اور آنے کے بعد میں اپنا سر جھکا دیا اور جھکانے کے بعد مصطفیٰ کریم سے بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزوں مصطفیٰ کریم کی شان تو یہ ہے، مصطفیٰ کریم کا مقام تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم اگر اشارہ کر دیں تو پتھر بولنے لگے، مصطفیٰ کریم اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ بولنے لگے، مصطفیٰ کریم اگر اشارہ کر دے تو دریا چلنے لگے۔ عزیزان گرامی میرے مصطفیٰ کے پاس آئے جانور شیر اور آنے کے بعد وہ مصطفیٰ سے بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم آپ کی بکری کو لے جائیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم آپ کی بکری کو نقصان پہنچا دے، ہمارے اندر اتنی جرات نہیں کہ ہم آپ کی بکری کو کوئی تکلیف پہنچا دے۔ تو مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں پھر بکری کو لے کر کے کیوں گئے؟ تو دیکھیے جنگل کے جانور بھی مصطفیٰ کی کتنی تعظیم کرتے ہیں۔ شیروں نے کہا کہ کئی دن ہو گئے آپ کا دیدار نہیں ہوا، کئی دن ہو گئے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ روزانہ آتے تھے، ہم آپ کو سلام کرنے آتے تھے، ہم آپ کا دیدار کرنے آتے تھے، لیکن کئی دن ہو گئے آپ آئے نہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ نبی کا ہم نے دیدار نہیں کیا، کافی دن ہو گئے، کیا کیا جائے؟ تو یا رسول اللہ تو ہم نے مشورہ کیا کہ ہم آپ کی بکری کو اٹھا کر کے لے جائیں، تو آپ بکری چھڑانے کے لیے آئیں گے، اسی بہانے سے ہم آپ کا دیدار کر لیں گے، اسی بہانے سے ہم آپ سے ملاقات کر لیں گے۔ تو جنگل کے شیر کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، ہمارے اندر اتنی جرات نہیں کہ ہم آپ کی بکری کو تکلیف پہنچائیں۔ آپ کی بکری بالکل صحیح سالم ہے، اس کو کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی ہے، بس بکری کو ہم نے اس لیے اٹھایا کہ آپ بکری چھڑانے آئیں گے، اسی بہانے سے ہم آپ کا دیدار کر لیں گے، اسی بہانے سے ہم آپ کو دیکھ لیں گے، کیونکہ ہم آپ کا دیدار کیے بغیر ہم سے رہا نہیں جاتا، ہم آپ سے ملاقات کیے بغیر ہم سے رہا نہیں جاتا، اس لیے بکری کو اٹھایا تاکہ ہم بکری کے بہانے سے ہم آپ کا دیدار کر لیں۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم کی۔ جنگل کے جانور، جنگل کے چرند پرند بھی مصطفیٰ کی تعظیم کو سمجھتے ہیں، جنگل کے جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ جنگل کے جانوروں کو بھی معلوم ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا نبی ہے، بلکہ یہ محمد ہیں۔ جنگل کے جانوروں کو بھی نبی کی تعظیم کا معلوم ہے، لیکن آج دنیا کے اندر عزیزان گرامی کچھ لوگ انسان ہو کر کے مصطفیٰ کی تعظیم کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، مصطفیٰ کے مقام مرتبے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن جنگل کے جانور ہیں، انہیں پھر بھی معلوم ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ عزیزان گرامی اس لیے ہمیں جنگل کے جانوروں سے سبق لینا چاہیے، ہمیں جنگل کے جانوروں سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے کہ مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے، مصطفیٰ کریم کی عظمت یہ ہے، مصطفیٰ
مصطفیٰ کریم کا مقام یہ ہے، مصطفیٰ کریم کی عظمت یہ ہے، ارے جنگل کے جانور بھی تعظیم کر رہے ہیں، تو ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو نبی سے محبت کی ہے، تو عزیزان گرامی ہم کو بھی نبی سے پیار کرنا چاہیے، ہم کو بھی نبی سے محبت کرنی چاہیے، ہم کو بھی نبی سے پیار و محبت کرنی چاہیے، اور جو نبی سے پیار محبت کرتا ہے تو سمجھ لو میرے عزیزو اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔